الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي بكر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه والترمذي. راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشگوار معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا. کسی نعمت کے ملنے یا کسی مصیبت کے ٹلنے پر سجدہ شکر بجا لانا مستحب عمل ہے. یہ ایک مستقل سجدہ ہے اور یہ کسی بھی وقت بجا لایا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. سجدہ شکر بندے کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے جسم کا معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ دیتا ہے. سجدہ شکر کی بہت ساری دلیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت کسی صحابی کو حاصل ہوئی یا کوئی پریشانی اور مصیبت اس کے اوپر سے ٹل گئی تو انہوں نے سجدہ شکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشگوار معاملہ پیش آتا، کوئی ایسی نعمت آپ کو حاصل ہوتی جس سے کہ آپ خوش ہوتے، تو آپ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے فوراً سجدے میں گر جایا کرتے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً سجدے میں چلے جایا کرتے. مسند احمد کی ایک روایت میں جس کے راوی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بشارت دی، خوشخبری سنائی، تو میں نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ لمبا سجدہ کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ عظیم سنت ہم مسلمانوں سے مٹتی جا رہی، جبکہ سجدہ شکر بجا لانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کذاب کے قتل کی خبر سنی تو آپ سجدہ شکر بجا لائے اور فوراً سجدے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبر خبر کے ملنے سے سجدے میں چلے گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بائیکاٹ کیا گیا جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تو 3 مسلمان صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ۔ مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 50 دن تک یہ لوگ ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50ویں دن ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن میں آیتیں نازل فرمائی تو وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ شکر جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے حاصل ہونے پر چاہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی لمبا انتظار کیوں نہ کرنا پڑا ہو، یا کسی آفت کے ٹلنے پر چاہے اس آفت کے ٹلنے کے لیے اتنا ہی لمبا انتظار کیوں نہ کرنا پڑا ہو، سجدہ شکر بجا لانا یہ مستحب عمل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بدن کا اہم ترین حصہ یعنی سر اور چہرہ زمین پر لگا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ زاد المعاد کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر یا مصیبت کے ٹلنے پر وہ سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے سجدہ شکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، حالانکہ ایک مسلمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، لیکن یہ سجدہ شکر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی خوشخبری ملی، آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں سجدہ شکر کے لیے نہ تو وضو شرط ہے، نہ ہی آپ کو تکبیر کہنی ہے، نہ ہی تشہد ہے اور نہ ہی سلام ہے۔ اور اس میں سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے، جو اس بابت لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ میں جائے، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیرے، نہیں، جیسے بھی ہے قبلہ رخ ہو کر کے سجدے میں جا کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، سجدے میں جا کر کے وہ کیا پڑھے؟ کوئی مخصوص ذکر نہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس انداز میں بھی وہ شکریہ ادا کر سکتا ہے اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ موقع اور محل کے حساب سے اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کی ثنا بیان کرنی چاہیے۔ سجدہ شکر ایسے ہے جیسے نماز کے باہر سجدہ تلاوت ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں سجدہ تلاوت آتی ہے آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت آپ سے ٹال دی جائے تو آپ فوراً اللہ کے لیے سجدے میں چلے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سجدہ شکر بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی جائے، یہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اللہ کی حمد بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اور پھر اس کے بعد اٹھے اللہ اکبر کہہ کے اور دونوں طرف فوراً سلام پھیر۔ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ اس طرح بھی سجدے شروع کیا جا سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جس کے لیے جیسی آسانی ہو وہ سجدے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھرپور اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے ایک مصیبت ہٹا دی ہے یا اسے کسی نعمت سے نواز دیا ہے۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا معنی یہ ہے کسی کا احسان ماننا۔ آپ کو اگر کسی نے نعمت دی ہے اور ظاہر سی بات ہے نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس قدر کو پہچاننا اور اس نعمت کا احسان ماننا اور اس نعمت کو ظاہر کرنا یہ شکر کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے کفر، یعنی کفر کے معنی ہے نعمت کو بھول جانا۔
اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، آدمی کفر کا راستہ اختیار کر جائے، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، بہت دنوں سے، بہت سالوں سے وہ مصیبت میں گرفتار تھا اور مصیبت ٹل گئی، وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اس احسان کو بھول جائے، اللہ نے اس پر جو احسان کیا اسے بھلا دے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ سجدہ کریں کہ آپ کے اوپر لازم ہو گئے، یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، آپ کر لیں بہت بہتر ہے، کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے احسان کو مان سکتے ہیں، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ کرے اس نے اچھا کام کیا۔ ایسے سجدے تلاوت بھی ہے، قرآن میں جو سجدہ آتا ہے تو یہ سجدے تلاوت بھی ویسے ہی، اگر آدمی سجدے تلاوت کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور جو سجدہ نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ قرآن میں سجدے تلاوت اگر کہیں آتی ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں تو بہت اچھا عمل آپ کر رہے ہیں، مستحب عمل آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ سجدہ شکر کا بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر نعمت کے ملنے پر آپ سجدہ کرتے ہیں تو مستحب عمل ہے، آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے اگر نعمت سے نوازا ہے تو سجدہ کر کے یا بغیر سجدہ کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، بجا لانا چاہیے۔ تلاوت، سجدے تلاوت کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور پر تلاوت سننے والے کے لیے سجدہ کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب تلاوت کرنے والا بھی سجدہ کرے۔ مثال کے طور پر ہم موبائل میں سنتے ہیں، کوئی سورہ سنتے ہیں، اب سورہ سنتے وقت اگر سورے کی تلاوت کرنے والا آیت سجدہ پر سجدہ کرتا ہے تو آپ سجدہ کریں، اگر وہ سجدہ نہیں کر رہا تو آپ سجدہ نہیں کریں گے، سن کر کے سجدہ نہیں کریں گے، تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی پڑھ رہا ہو اور اگر اس نے تلاوت میں سجدے تلاوت نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے تلاوت نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آیت آئی کوئی سجدے کی تو آپ فوراً سجدے تلاوت کریں گے، یہ بھی آپ پر لازم نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں پر شکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔